طرح کا کوئی اختلاف نہیں، صرف منی ہے جس کی نجاست اور طہارت میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ انسان کی منی کو پاک کہتے ہیں، جانوروں کی منی یہ بھی بالاتفاق نجس ہے۔ جانوروں کی منی کے نجاست میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو جانوروں کی منی بالاتفاق کیا ہے؟ نجس ہے۔ انسان کی منی میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہاں انسان کی منی پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہاں انسان کی منی نجس ہے، ناپاک۔ تو شوافی حنابلہ کے وہاں انسان کی منی پاک، اور حنفیہ مالکیہ کے وہاں انسان کی منی ناپاک۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حدیث عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر منی ناپاک ہوتی تو فرق منی سے کپڑا پاک نہ ہوتا بلکہ غسل ضروری تھا، تو غسل نہ کر کے کپڑے کو صرف کھرچ دینا یہ دلیل ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ یہ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک دلیل ہے۔ ان کی دوسری دلیل ہے کہ قرآن مجید کے اندر انسانوں کی منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ منی سے انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ وَخُلِقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ منی سے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں ماں سے مراد منی ہے، منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو جیسے پانی پاک ایسے ہی منی بھی پاک۔ تو ان کی دلیل کیا ہے کہ انسان کی منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو یہ تشدید ہے طہارت میں کہ جیسے پانی پاک ایسے ہی انسان کی منی بھی پاک ہے، لہذا منی کو ناپاک کہنا یہ صحیح نہیں۔ شوافی حنابلہ کی تیسری دلیل ہے کہ ہم منی کو کیسے ناپاک کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اسی منی سے حضرات انبیاء کی تخلیق ہوئی ہے، سارے نبی اسی منی سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم ایسے منی کو کیسے ناپاک کہہ سکتے ہیں، لہذا منی جو ہے یہ پاک۔ تو یہ شوافی اور حنابلہ کی کیا ہیں دلیل۔ آناب نے ان کی دلیلوں کا جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب دیا کہ اس سے منی کی طہارت پر استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء نجسہ کو پاک کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا مٹی پر نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے سب ماء کی پانی ڈال دیا جائے زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ جفاف ہے کہ نجاست خشک ہو کر کے اس کا اثر ظاہر ہو جائے، زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ حفر ہے کہ نجاست جہاں پر پڑی ہوئی ہے اس حصے کو کھود کر کے پھینک دیا جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ ایسے اگر روئی کے اندر نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھون دیا جائے۔ اس کو کیا کر دیا جائے؟ دھون دیا جائے۔ روئی کے روئی کا ریزہ ریزہ دھن کر کے الگ کر دیا جائے، زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، زمین پاک ہو جائے گی۔ تو
ایسے ہی منی اگر جسم میں کپڑے میں لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے بھی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ منی اگر خشک ہے تو کپڑے کو منی کو کھرچ دیا جائے گا، وہ کپڑا پاک ہو جائے. منی اگر تر ہے تو اس کے دھونے کا طریقہ غسل ہے کہ اس کو پانی سے باقاعدہ دھونا جائے تب جا کے کپڑا پاک ہوگا. تو فرق منی، یہ منی سے طہارت کا ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ فرق منی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی کو کھرچ دیا کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی ناپاک، ایسی ہے یہ مطلب نہیں، بلکہ فرق منی یہ منی کی طہارت کا ایک طریقہ ہے. اور اشیاء نجسہ کو پاک کرنے کے مختلف طریقے، ہر شے کی طہارت کا الگ الگ طریقہ ہے. اس لیے اس سے منی کی طہارت پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی دوسری دلیل ہے کہ انسانوں کی منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے، اس لیے جیسے پانی پاک ایسے ہی منی بھی پاک. اس کا جواب یہ ہے کہ جانوروں کی منی پر بھی ماں کا اطلاق کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن میں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ کہ اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. اور یہاں پانی سے مراد جانور کی منی، مطلب یہ ہے کہ ہر جانور کو جانور کی منی سے پیدا کیا گیا. یہاں جانور کی منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے تو آپ کے ضابطے اور دلیل کے مطابق جانور کی منی کو پاک ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں اس کی منی پر پانی کا اطلاق کیا گیا، ماں کا اطلاق کیا گیا. لیکن جانور کی منی بال اتفاق نجس ہے، آپ بھی اس کو نجس مانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ منی پر ماں کے اطلاق کرنے سے منی کا پاک ہونا ضروری نہیں. اس لیے جیسے یہاں منی پر جانوروں کی منی پر ماں کا اطلاق کیا لیکن ان کی منی ناپاک ہے، ایسے انسان کی منی پر ماں کا اطلاق کیا گیا ہے تو انسان کی منی بھی ناپاک ہوگی. ایسا نہیں کہ جیسے پانی پاک ایسے منی بھی ناپاک. ان کی تیسری دلیل کہ ہم ایسے منی کو کیسے ناپاک کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس سے انبیاء کی تخلیق ہوئی. اس کے دو جواب ہیں، ایک تسلیمی جواب ہے، ایک الزامی جواب. تسلیمی جواب یہ ہے کہ فقہا کے وہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز کی ماہیت تبدیل ہو جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. منی جب تک منی ہے یہ ناپاک ہے، لیکن منی جب گوشت بن جائے اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے تو منی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. تو حضرات انبیاء بے شک منی سے پیدا ہوئی، لیکن جب منی گوشت بن گئی تو ان کا ڈھانچہ تیار ہوا، منی گوشت بن گئی تو منی کیا ہے؟ پاک ہے. منی کیا ہو جائے گی؟ وہ گوشت کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس منی چونکہ انسان پیدا ہوا ہے تو منی کو ناپاک کہیں گے تو انسان کو ناپاک ہونا لازم ہے. ایسا نہیں. منی کی ماہیت ختم بدل گئی، پہلے وہ منی تھی اب گوشت بن گئی تو کیا ہو گیا؟ اس کا حکم بدل گیا. منی تھی تو ناپاک تھی، اب گوشت بن گیا تو کیا ہو گیا؟ پاک ہو. دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ منی سے انبیاء پیدا ہوئے اس لیے آپ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، حالانکہ اسی منی سے شداد، قارون، نمرود، فرعون جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تو انتہائی نجس اور گندے قسم کے لوگ ہیں، تو پھر ان کو دیکھ کر کے آپ منی کو کیا کہیں؟ اگر منی سے انبیاء پیدا ہوئے اس بنا پر منی پاک ہے تو اسی منی سے قارون، شداد، نمرود، فرعون جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اب ان کو دیکھ کر منی کو کیا کہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء کی تخلیق ہوئی ہے اس لیے منی پاک ہے یہ صحیح نہیں. حنفیہ حنابلہ کے وہاں منی ناپاک ہے. ان کی دلیل ایک صحیح ابن حبان میں ایک راوی ہیں جابر بن سمرہ. جابر بن سمرہ کی روایت ہے قال سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ رسول کیا میں وہی اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں جس میں میں جمعہ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں
الا ان ترى فی شیئا فتغسلوا، اگر کپڑے میں منی کے قطرات اور دھبے نظر آئیں تو اس کو دھل کر کے نماز پڑھو، اور اگر اس میں منی کے دھبے اور قطرات نظر نہ آئیں تو اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو حنفیہ مالکیہ کے وہاں منی کیا ہے؟ ناپاک۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں جابر بن سمرہ کی روایت ہے، قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فی الثوب الذی آتی فیہ اہلی، قال نعم الا ان تری فیہ شیئا فتغسلوا، کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا ہے رسول جس کپڑے کو پہن کر میں جمعہ کرتا ہوں کیا اسی کپڑے کو پہن کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو، مگر اگر اس کپڑے میں منی کا دھبا دیکھو تو اس کو دھل کر کے تب نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ نے غسل منی کا حکم دیا ہے، کپڑے میں اگر منی لگی ہو تو دھو کر کے نماز پڑھو۔ غسل منی کا حکم دینا یہ اس بات کا قرینہ اور دلیل ہے کہ منی ناپاک، اگر منی ناپاک نہ ہوتی تو آپ غسل منی کا حکم کیوں دیتے؟ دوسری دلیل حضرت معاویہ بن ابی سفیان، انہوں نے اپنی بہن ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی بہن ام حبیبہ کے پاس گئے اور اپنی بہن سے بلا تکلف مسئلہ معلوم کیا اور یہ کہا ام حبیبہ یہ بتاؤ کہ جس کپڑے کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے یا دوسرا کپڑا پہن کر کے تب نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے بھی پرجستہ جواب دیا کہ آپ اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے، الا ان یری فیہ اذن، مگر ایک اس میں کوئی تکلیف دہ گندی چیز دیکھتے تھے تو پھر اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر منی کا دھبا وغیرہ کپڑے میں نہیں ہوتا تھا تو آپ اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھ لیتے تھے جس میں جمع کرتے تھے، لیکن اگر اس میں کوئی گندی چیز دیکھتے تھے یعنی منی دیکھتے تھے تو آپ اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے وجہ استدلال احناف کا یہ ہے کہ دیکھو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزی کو قذر اور گندی چیز قرار دیا کہ اگر اس میں گندی چیز دیکھتے تھے تو آپ وہ کپڑا پہن کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو منی کو گندی چیز گھناؤنی چیز قرار دینا ام حبیبہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہے، پاک نہیں، جیسا کہ شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں۔ تو یہ احناف اور مالکیہ کی دلیل ہے۔ پھر احناف اور مالکیہ دونوں منی کے نجس ہونے میں تو متفق ہیں، لیکن طریقے تطہیر میں مختلف اختلاف ہے۔ حنفیہ کے وہاں اگر منی خشک ہے، گاڑھی ہے اور خشک ہے اور وہ کپڑے میں لگ کر کے سوکھ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ دو ہیں، ایک فرق اور دوسرے غسل۔ خرچ کر کے اس کو جھاڑ دو کپڑا پاک ہو جائے گا، یا اس کو دھل دو جب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر منی تر ہے وہ کپڑے میں جس میں لگ جائے تو اس کے طہارت کا طریقہ صرف غسل ہے۔ یہاں فرق سے منی پاک، منی لگا وہ لگی اور کپڑا جس میں منی لگی ہوئی ہے وہ پاک نہیں ہوتی۔ یہ تو حنفیہ کے وہاں دو طریقے ہیں، خشک منی فرق سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور غسل سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اور تر منی صرف دھونے سے پاک ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں منی کی طہارت کا صرف ایک طریقہ ہے غسل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منی چاہے خشک ہو یا تر ہو، بہر صورت وہ دھونے سے ہی پاک ہوگی، فرق سے پاک نہیں ہوگی، فرق سے کیا پاک نہیں ہوگی۔ اس کے وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حنفیہ کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جن میں فرق منی کا حکم ہے اور وہ حدیث ہیں جن میں غسل منی کا حکم ہے، کہ منی کے سلسلے میں دو طرح کی حدیثیں، بعض میں فرق منی کا ذکر ہے، بعد میں غسل منی کا ذکر ہے۔ فرق منی والی حدیث کو حنفیہ نے خشک منی پر محمول کیا ہے اور غسل منی والی حدیث کو حنفیہ نے تر منی پر محمول کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ منی کی طہارت کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے، خشک ہو تو فرق اور تر ہو تو کیا ہے؟ غسل۔
لیکن آج کل جو ہے فتویٰ یہ ہے کہ خشک منی کو فرق سے پاک، خشک منی فرق سے پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے منی گاڑھی ہوتی تھی، جیسے ہلوائی کو بتاشا بناتے ہوئے دیکھا ہو، کپڑے پر جب بتاشے کا جلا ڈالتا ہے تو 1 سیکنڈ میں وہ جم جاتا ہے، تو پہلے منی اسی طرح ہوتی تھی، کپڑے پر لگتی تھی تو لگتے ہی وہ جم جاتی تھی، کپڑے کے اندر جذب نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کی منی پتلی ہے، کپڑے میں لگ کر کے کپڑے کے پار نکل جاتی ہے، جذب ہونا، خشک ہونا دور کی بات۔ اگر پہچان لوگ نیکر پہن رکھا ہے، لنگی پہن رکھی ہے، تو وہ نیکر اور لنگی دونوں کو پار کر جاتی، اتنی پتلی منی ہوگی، کیونکہ اب غذائیں جب مرکب ہو گئی تو منی کیا ہو گئی؟ پتلی ہو گئی۔ اس لیے آج اگر منی کپڑے میں لگ جائے تو کھرچ دو تو کپڑا پاک نہیں ہو چکی، اندر منی اس کے جذب ہو چکی۔ اس لیے آج منی کی طہارت کا آناب دعا بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ غسل، کہ دھونا ہی پڑے گا تبھی جا کر کے منی کیا ہوگی؟ پاک۔ تو مزی یہ کل اتفاق نجیس ہے، اگر کسی کو مزی لگ جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تنہا یہ بزرگ ہیں، ان کے وہاں طہارت کے لیے صرف فرق کافی نہیں، نزا کافی، پانی کی چھینٹیں مار دینا یہ کیا ہے؟ کافی۔ غسل پانی ڈال کر کے پانی بہانا، نچوڑنا اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے وہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں حضرت کی دلیل یہی حدیث ہے، فَلْيَنْتَزِعْ فَرْجَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ پر چھینٹیں مار لے اور وضو کر لے، غسل کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے وہاں، ابن ثلاثہ اور جمہور کے وہاں مزی اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کی طہارت کے لیے غسل ضروری ہے، نزا سے چھینٹیں مارنے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ ابن ثلاثہ جمہور کی دلیل باب کی پہلی حدیث ہے، فَغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، کہ اپنے ذکر کو دھلو اور نماز کی طرح وضو کرو۔ اور یہاں ابن ثلاثہ نے فَلْيَغْتَسِلْ کو فَلْيَغْتَسِلْ پر محمول کیا ہے، یہ کس کے معنی میں ہے؟ فَلْيَغْتَسِلْ کے معنی میں، اور نزہہ یہ غسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے باب الحیض کے اندر ایک حدیث آئے گی، وہاں تمام فقہاء نے نزا کو غسل کے معنی میں کیا کیا ہے؟ استعمال کیا۔ تو یہاں بھی فَلْيَغْتَسِلْ نزا جو ہے یہ بھی غسل کے معنی میں استعمال، تاکہ دونوں حدیثوں میں تعارض نہ ہو۔ نزا تو غسلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن غسلہ نزا کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے فَلْيَغْتَسِلْ کو فَلْيَغْتَسِلْ پر محمول کریں گے، لیکن فَغْسِلْ ذَكَرَكَ کو فَلْيَغْتَسِلْ پر محمول نہیں کریں گے تاکہ روایتوں میں تعارض نہ ہو۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه، کیا ہمیں فرمایا چاہیے کہ اپنے ذکر کو دھل لے اور اپنے خصیتین کو بھی دھل لے، دونوں کیا کر لیں؟ دھل لیں۔ دوسری روایت ہے اس میں کہ آپ نے کہا لیغسل ذکرہ، چاہیے کہ اپنے ذکر کو دھل لے، وأنثيه اور اپنے خصیتین کو بھی کیا کر لے؟ دھل لے۔ یہاں ذکر اور خصیتین دونوں کے دھونے کا حکم ہے، چنانچہ فقہاء میں سے امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں غسل ذکر کے ساتھ انثیین کو، خصیتین کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اس کے وہاں امام احمد بن حنبل اور کیا کہتے ہیں امام اوزاعی کے وہاں، ان کے وہاں ذکر کو دھونے کے ساتھ خصیتین کو بھی دھونا واجب ہے، ضروری ہے، خالی ذکر کو دھونا کافی نہیں۔ ان کے علاوہ جو اور فقہاء ائمہ ہیں ان کے وہاں موضع نجاست کو دھونا ضروری ہے، اگر مزید ذکر پہ لگی ہو تو ذکر کو دھونا ضروری ہے، وہ بھی جہاں پر مزید لگی ہو وہاں پر۔
اور اگر ذکر کے ساتھ انثیین پر بھی لگی ہے تو خصیتین کو بھی دھونا ضروری ہے. لیکن اگر مزید صرف ذکر کے حشفہ پر لگی ہے تو ائمہ ثلاثہ جمہور کے وہاں انثیین کو دھونے کی ضرورت نہیں. امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی کے وہاں بہرحال انثیین کو دھونا ضروری، چاہے انثیین میں مزید لگی ہو خصیتین میں یا نہ لگی ہو، چونکہ حدیث میں دونوں کا ذکر ہے. ائمہ ثلاثہ کے وہاں جمہور کے وہاں موضع نجاست کو دھونا ضروری ہے. اگر مزید خالی ذکر میں لگی ہے تو ذکر کو دھونا ضروری ہے، اگر ذکر کے ساتھ ساتھ انثیین میں لگی ہے تو انثیین کو بھی دھونا ضروری ہے. لیکن انثیین پر لگی نہ ہو تو پھر انثیین اور خصیتین کو دھونا ضروری نہیں. امام احمد اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہی حدیث میں لیغسل ذکرہ و انثی، چاہیے کہ اپنا ذکر اور خصیتوں کو دھولے. محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ انثیین کی زیادتی میں روات کا اختلاف، بعض روات نے انثیین کو ذکر کیا ہے جیسے یہاں پر ہے. آگے ایک سند آئے گی محمد بن اسحاق کی جو ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، ان میں انثیین کا ذکر نہیں. تو زہیر عن ہشام والی جو یہ حدیث ہے اس میں تو انثیین کا ذکر ہے، لیکن جو محمد بن اسحاق والی روایت آگے آئے گی اس میں انثیین کا ذکر نہیں. تو امام احمد، امام اوزاعی کا جواب یہ ہے کہ انثیین کی زیادتی میں روات کا اختلاف، زہیر نے ہشام سے حدیث روایت کی اس میں انثیین کی زیادتی ہے، محمد بن اسحاق نے روایت نقل کی اس میں انثیین کی زیادتی نہیں. چنانچہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ انثیین کو دھونا ضروری نہیں، کب جب اس پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو. امام احمد کے وہاں ہر حال میں دھونا، لگی ہو چاہے نہ لگی. یہاں جو یکسر ذکر وہ ان سے ہی حدیث میں خصیتین کا دھونے کا حکم دیا ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مبالغہ فی التطہیر کے طور پر انثیین کو دھونے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ بسا اوقات جب ذکر سے منی کا خروج ہوتا ہے اور منی نکلنے کے بعد جب منتشر ہوتی ہے، ادھر ادھر پھیلتی ہے، تو وہ خود سے خصیتین ملوث ہو جاتے ہیں اور مزید خصیتین پر بھی لگ جاتے ہیں. تو اس اندیشے احتمال کی بنا پر مبالغہ فی التطہیر کے لیے یہاں ذکر کے ساتھ انثیین کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ انثیین کو دھونا ضروری اور واجب ہی ہے. دوسرا حضرت نے جواب دیا کہ یہاں انثیین کو دھونے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ تبریداً للشہوت کے طور پر، شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کہ جب آدمی ذکر کو دھلے گا ساتھ ہی ساتھ خصیتین کو دھلے گا تو خصیتین میں جو شہوت ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی ہو جائے گی. شہوت کے ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اب مزی کا خروج بند ہو جائے، مزی خروج کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو تبریداً للشہوت یہاں انثیین کو دھونے کا حکم دیا گیا تاکہ شہوت ٹھنڈی ہو جائے پانی پڑنے کی وجہ سے اور ذکر سے منی کا خروج بند ہو جائے. ایسا نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے کہ ذکر کے ساتھ انثیین کو دھونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ایسا نہیں. قال ابو داود ورواہ الثور، اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کی دلیل باب کی پہلی حدیث ذکر کا، وہاں خالی ذکر ہے، انثیین وہاں پر نہیں ہے. اس لیے ائمہ ثلاثہ جمہور کے وہاں صرف ذکر کو دھونا، موضع نجاست کو دھونا ضروری ہے، انثیین کو دھونا ضروری نہیں. کب؟ جب انثیین پر مزید نہ لگی ہوئی ہو. لیکن اگر مزید لگی ہوئی ہے تو سب کے وہاں اس کو بھی دھونا واجب ہے. قال ابو داود رواہ الثوری وجماعۃ عن ہشام عن ابی عن المقدام. یہ قال ابو داود ہے اور یہ تھوڑا سا اہم بھی ہے. یہاں پر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 تعلیقات نقل کی ہیں. ایک رواہ الثوری وجماعۃ عن ہشام عن ابی عن المقداد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تعلیق تو یہ ہو گئی. دوسری حدثنا عبداللہ بن مسلمہ القانبی قال حدثنا ابی عن ہشام بن عروہ عن ابی عن حدیث حدثه عن علی بن ابی طالب
قال قلت للمقداد فذكر بمعنى. اس کے بعد میں قال ابو داود ورواه المفضل بن فضالہ والثوری وابن عیینہ عن ہشام عن ابی عن علی. یہ دوسری تعلیق ہو گئی. تیسری ورواه ابن اسحاق عن ہشام بن عروہ عن ابی عن المقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر انثیہ. اس میں انثیین کی باقاعدہ نفی. تو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے قال ابو داؤد کے تحت میں یہ 3 تعلیقات نقل کی، اور ان 3 تعلیقات کو نقل کرنے سے حضرت کا کہ 3 مقصد ہیں. 3 تعلیقات کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا، نقل کیا ہے. اور ان 3 تعلیقات کو نقل کرنے سے حضرت کے کتنے مقصد ہیں؟ 3 ہی مقصد. پہلا مقصد مزید کے سائل کے متعلق اختلاف کو بیان کرنا. پہلا مقصد کیا ہے؟ مزید کے سائل کے متعلق اختلاف کو بیان کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کا مسئلہ کس نے دریافت کیا ہے. تو اس کی اختلاف کو بیان کرنا ہے کہ پہلی تعلیق عن المقداد عن علی، اور دوسری تعلیق رواہ مفضل بالفضالہ عن ثوری بن عیینہ عن ہشام عن علی. یہ تعلیق قال قلت للمقداد. تو پہلی اور دوسری تعلیق کا حاصل یہ ہے کہ مزید کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، معلوم کیا ہے. تو پہلی اور دوسری تعلیق کا حاصل یہ ہے کہ مزید کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے معلوم کیا ہے؟ حضرت مقداد بن اسود نے. اور تیسری تعلیق کا حاصل یہ ہے عن المقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد کے بعد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری تعلیق کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کا مسئلہ حضرت علی بن ابی طالب نے دریافت کیا ہے. تو ان 3 تعلیقات کو بیان کرنے کا مقصد 3 مقصد. پہلا مقصد مزید کے متعلق سائل کے اختلاف کو بیان کرنا ہے. پہلی اور دوسری تعلیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کس نے کیا؟ حضرت مقداد بن اسود نے کیا ہے. اور تیسری تعلیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت علی نے خود براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. ایک تو 3 تعلیقات کو نقل کرنے کا مقصد سائل کے اختلاف کو بیان کرنا ہے. دوسرا مقصد انثیین کو ذکر کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف کو بیان کرنا ہے، کہ ہشام زہیر عن ہشام والی جو روایت ہے اس میں تو انثیین کا ذکر ہے. ایسے مفضل بن فضالہ، ثوری اور ابن عیینہ جو دوسرے قال ابو داؤد کے تحت دوسری تعلیق، اس میں بھی جو ہے انثیین کا ذکر ہے. لیکن جو تیسری تعلیق ہے محمد بن اسحاق عن ہشام و عن ابی عن المقداد، اس میں صراحتاً انثیین کی نفی ہے. تو 3 تعلیقات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انثیین میں روایت کے اختلاف کو بیان کرنا. تو زہیر عن ہشام والی جو روایت ہے اس میں انثیین کا ذکر ہے، لیکن جو محمد بن اسحاق والی سند ہے اس میں انثیین کا ذکر نہیں ہے. اور مفضل بن فضالہ ثوری بن عیینہ جو یہ دوسری تعلیق ہے اس میں بھی انثیین کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اس میں بھی کیا انثیین کا ذکر ہے. تو دوسرا مقصد تو حضرت کا ان 3 تعلیقات کو بیان کرنے سے کیا ہے؟ انثیین کے ذکر میں روایت کے اختلاف کو بیان کرنا. تیسرا مقصد سند میں اضطراب کو بیان کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تیسرا مقصد سند میں اضطراب کو بیان کرنا ہے. یہاں سند میں روایت کے درمیان میں اضطراب ہے، اور اضطراب کی تفصیل یہ ہے کہ مدار حدیث جو ہیں، مدار سند وہ ہشام بن عروہ ہیں. کون ہیں؟ ہشام بن عروہ ہیں. اور ہشام بن عروہ کے 6 شاگرد ہیں. ایک مفضل، ایک زہیر عن ہشام، ایک تو زہیر ہے، اور دوسرے مسلمہ قانبی ہیں جو حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قانبی قال حدثنا ابی میں.
دوسرے کون ہے؟ مسلمہ قانبی، کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. اور تیسری تعلیق میں محمد بن اسحاق عن ہشام بن عروہ، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 تو منتشر ہیں، ادھر ادھر ہے، اور 3 ایک ساتھ ہیں. دوسرے قال ابو داؤد میں قال ابو داؤد رواہ المفضل بن فضالہ والثوری وابن عیینہ عن ہشام، یہ 3 ایک ساتھ میں ہیں. مفضل بن فضالہ 5 4، ثوری سفیان ثوری 5، ابن عیینہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. تو یہاں ہشام بن عروہ کے کتنے شاگرد ہیں؟ 6. تو پہلے شاگرد کون ہیں؟ زہیر عن ہشام، جو 28 نمبر صفحہ کی پہلی روایت کی سند، اس میں زہیر عن ہشام، وہاں زہیر شاگرد ایک تو یہ ہو گئے. دوسری حدیث میں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قانبی میں حدثنا ابی سمرات مسلمہ قانبی، دوسرے مسلمہ قانبی ہو گئے. اور تیسرے تعلیق میں رواہ ابن اسحاق عن ہشام، یہاں محمد بن اسحاق ہو گئے. 3 شاگرد تو ہشام بن عروہ کے لیے ہو گئے. چوتھے شاگرد دوسرے قال ابو داؤد کے اندر رواہ المفضل بن فضالہ، چوتھے شاگرد مفضل بن فضالہ ہیں. تیسرے شاگرد کون ہیں؟ سفیان ثوری. چوتھے سفیان بن عیینہ ہیں. یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 3 یہ 3 اور کتنے ہو گئے؟ 6 شاگرد ہو گئے. تو ہشام بن عروہ یہ مدار سند ہے، ان کے کتنے شاگرد ہیں؟ 6 شاگرد. کتنے شاگرد ہیں؟ 6 شاگرد. اور ان 6 شاگردوں کے 3-4 طریق، ایک زہیر عن ہشام بن عروہ عن عروہ عن علی بن ابی طالب قال للمقداد وذکر نحو هذا، ایک طریق تو یہ. دوسرا طریق رواہ المفضل بن فضالہ والثوری وابن عیینہ عن ہشام عن ابی عن علی، کتنے طریق ہو گئے؟ 2. اور تیسرا طریق مسلمہ القانبی عن ہشام بن عروہ عن ابی عن حدیث حدثہ عن علی بن ابی طالب، کتنے طریق ہو گئے؟ 3. چوتھا طریق رواہ ابن اسحاق عن ہشام بن عروہ عن ابی عن مقدام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر ان سے. تو ہشام بن عروہ کے شاگرد ہیں 6 اور طریق کتنے ہیں؟ 4. چاروں طریقوں میں غور کر لو، ہر طریق میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ فرق. تو چاروں طریقوں میں کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ فرق. اس لیے اس سے تیسری روایت کی سندوں میں کیا ہے؟ اضطراب. کیا ہے؟ اضطراب. تو ان 3 تعلیقات کو ذکر کرنے کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ سند میں اضطراب کو بیان کرنا. کہ ہشام بن عروہ کے 6 شاگرد ہیں اور ان 6 شاگردوں کے 4 طریق ہیں. ہر طریق میں الفاظ وغیرہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اختلاف موجود. تو سند میں کیا ہے؟ اضطراب. تو تیسرا مقصد سند کے اضطراب کو بیان کرنا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل یعنی بن ابراہیم قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني سعید بن عبید السباق عن ابی عن سہل بن حنیف قال كنت القى من المزي شدة وكنت اكثر منه الاغتسال، کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور میں خوب غسل کرتا تھا. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن ذلك اس کے متعلق. فقال انما يجزئك عن ذلك الوضوء، تو آپ نے کہا اس میں تو وضو کافی. قلت یا رسول اللہ فكيف بما يصيب ثوبي، تو میں نے کہا کہ رسول اس کا کیا کرنا ہے جو میرے کپڑے میں لگ جائے، اس مزی کا کیا حکم ہے؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنزع بها من ثوبك، آپ نے کہا تیرے کافی ہے کہ تم 1 لب پانی لو اور اس سے اپنے کپڑے پر چھینٹے مارو. حيث ترى أنه أصاب، جہاں تمہیں نظر آئے کہ مزی لگی ہوئی. یہاں بھی نہ رہا غسلہ کے معنی. کس کے معنی میں؟ غسلہ کے معنی میں. اور مراد یہاں غسل خفیف، غسل خفیف. چونکہ منی بہت چکنی ہوتی، وہ تو جلدی صاف ہوتی نہیں، لیکن مزید جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالو گے تو وہ صاف ہو جاتی. یہ سہل بن حنیف کی روایت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منی مزی کا مسئلہ حضرت سہل بن حنیف نے معلوم کیا ہے. اس سے معلوم کیا ہے؟ سہل بن حنیف نے معلوم کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سہل بن حنیف نے سوال کیا تھا.
اور اس سے پہلے والے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقدار بن اسود جواب پہلے گزر چکا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ بن وهب قال حدثنا معاویہ یعنی ابن سالم عن العلاء بن حارث عن حرام بن حکیم عن عمه عبداللہ بن سعد عن انصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یوجب الغسل، میں نے آپ سے پوچھا غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ وعن الماء یکون بعد الماء، اور اس پانی سے جو پانی کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں دونوں جگہ پانی سے مراد مزی ہے۔ پانی سے مراد کیا ہے؟ مزی، یعنی وہ مزی جو نکلنے کے بعد نکلے، جس کو بولتے ہیں اردو میں مسلسل نکلتے رہنا یا رسنا۔ یہاں دونوں جگہ ماں سے مراد کیا ہے؟ مزی۔ تو پوچھا اس مزی کے متعلق جو مسلسل نکلتی رہتی ہے، آپ نے کہا ذالک المزی، یہ مزی ہے، وکل فعل یمزی، اور ہر نر مزی کرتا ہے، فتغسل من ذالک فرجک، اس سے تم اپنی شرمگاہ کو دھو لو، وانثیک، اور اپنی دونوں خصیتین کو، اگر اس میں نجاست لگی ہو تو خصیتین کو دھونا واجب ہے، نہ لگی ہو تو تبریدن دھو لو، یہ حکم استحبابی ضروری نہیں۔ وتوضا وضو کا للصلاۃ، اور نماز کی طرح کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو آپ نے کہا وہ عن الماء یکون بعد الماء، اس سے مراد کیا ہے؟ مزی، جو مستقل نکلتی رہتی ہے اور رستی رہتی ہے۔ پھر آپ نے کلو فعل یمزی، پھر آپ نے مزی کی تعریف کی کہ مزی اگر نکلے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ حکیم کے پاس جاؤ اور 5000 روپے نسخہ لے کر کے آ جاؤ کہ ہمارے مزی ہے، ہمارے کیا ہے؟ مزی آتی ہے۔ مزی کا آنا یہ انسان کی مردانی کی طاقت اور رجولیت کی علامت ہے، اس لیے مزی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کلو فعل یمزی، ہر نر کو مزی آتی ہے، اس لیے مزی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ البتہ یہ کہ اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، شرمگاہ پہ مزی لگی ہو، جہاں پر کپڑے پر لگی ہو یا حسین پر لگی ہو، تو جہاں جہاں لگی ہو اس کو پانی سے دھو لینا چاہیے، اور نماز کی طرح وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے، اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کلو فعل یمزی میں آپ نے مزی کی تعریف کی، مزی کا خروج جو ہے یہ اچھی چیز، میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دو تین باقی ہیں، دورے والے گھنٹہ لگنے کے بعد بسکٹ